اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کتاب الجامع کی پہلی حدیث کل پڑھی گئی تھی، اور اس پہلی حدیث کے پہلے جملے کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، جس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ حق مسلم کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ یہ حق مسلمان کا مسلمان کے اوپر ہے، کافر کا کے اوپر نہیں ہے، یا مشرک کے اوپر یہ حق نہیں ہے۔ کچھ حقوق ہیں جن کا ذکر اور تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اس حدیث کا پہلا جملہ یا جو 6 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمائے ہیں، جو ہم سب کی زندگی سے اس کا تعلق ہے اور بہت اہم چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو۔ مسلمان بھائی سے، یا کوئی بہن اپنے بہن سے ملاقات کرے، یا سگے بھائی بہن ملاقات کریں، یا میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے سے ملیں، یا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ملے، کوئی لڑکا اپنے والد سے ملے، یا اپنے والدہ سے ملے، یا لڑکی ملے، کوئی بھی ملے، یہ سب یعنی جان پہچان والے تو اور انجان لوگ بھی، ان سے سب سے سلام کرنا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف اپنے پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے۔ اور آپ دیکھیے گا یہ بات کتنی سچ اور صحیح ثابت ہوئی آج کے اس زمانے میں، کہ لوگ کہتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھا تھا وہاں پر، سوچ رہے تھے کہیں آپ کو دیکھا ہے اسی لیے سلام نہیں کیا، السلام علیکم، ہم پہچان لیا بھی آپ کو، ہم نے سلام کیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی جو مسلمان ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو سلام کیجئے، اس کا حق ہے کہ اس کو سلام کیجئے۔ یہ باتیں کل آپ کے سامنے ہو چکی تھی، اور یہ باتیں بھی آ چکی تھی کہ سلام کے الفاظ کتنے ہیں۔ مغفرتہ و رضوانہ کا اضافہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اور یہ بھی بات آ گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے سلام کا بہتر جواب آپ دیں، اور اگر بہتر جواب نہ دے سکتے ہیں تو کم از کم جتنا اس نے کہا ہے اتنا اس کو لوٹا دیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کل کے درس میں اس کی وضاحت بھی ہم نے آپ کے سامنے کر دی تھی۔ اب آئیے سلام کے تعلق سے مزید باتیں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہوا کوئی آدمی، اور دوبارہ اگر ملے تو پھر دوبارہ ملنے پر سلام کہیں۔
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने भाई से मिले तो चाहिए कि वो सलाम कहे उसको, और फिर उनके दरमियान कोई दरख्त या दीवार या पत्थर हायल हो जाए तो दोबारा मिलने पर फिर उसे चाहिए कि वो सलाम करे। सही अबू दाऊद की रिवायत है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं। 4332 नंबर की ये रिवायत है अबू दाऊद की, सही अबू दाऊद की। कोई आदमी उसको देख सकता है अगर देखना चाहे तो पता ये चला। अब लोग इसको कहेंगे कि क्या तुम सलाम का मजाक कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो। तमाशा नहीं है, हाँ, ये तालीमात हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप जा रहे हैं चल के रास्ते में और अपने भाई से थोड़ी देर के लिए आप जुदा हुए तो आप सलाम कीजिए उसको दोबारा, हाँ, लेकिन उसको मजाक नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग मजाक के लिए, लोगों को हंसाने के लिए सलाम कहते हैं। तो किताबुत तौहीद में आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर के साथ मजाक करने वाले का हुक्म क्या है। सलाम को मजाक का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का बहुत एहतमाम किया करते थे और उसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया करते थे। चुनांचे वो रिवायत जो बुखारी और मुस्लिम में है, गौर कीजिए। एक सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और उन्होंने नमाज पढ़ी। मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए थे, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुमुस्सलाम, इरजा फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, वापस जाओ, दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। वो लौट कर गए, फिर नमाज अदा की उन्होंने, फिर आए और उसी मस्जिद में हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, उसी जगह पर वहीं बैठे हुए हैं। फिर आने के बाद उन्होंने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इरजा फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, वापस लौटो, दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। तीसरी मरतबा फिर गए, फिर जब वापस आए तो उन्होंने फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा। यानी जितनी दफा वो आए उसी मस्जिद में, जाहिर सी बात है मस्जिद नबी उस वक्त कितनी बड़ी थी, थोड़ा सा मामला था, यहाँ से हट के गए होंगे, वहां नमाज पढ़े होंगे, फिर आकर के उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम कहा। तो इसके ऊपर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कसरत से अमल किया करते थे और अमल पैरा थे। हमें और आपको भी चाहिए कि हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करें और इसके जो फयूज़ और उसके जो बरक़ात हैं उसको हासिल करने की कोशिश करें। किन मकामात के ऊपर सलाम नहीं करना चाहिए? अब तक जो बातें हो रही थी वो सलाम करने के ताल्लुक से बातें थी। क्या कुछ जगह ऐसी भी है जहां इंसान को सलाम नहीं करना चाहिए? तो इस सिलसिले में यह है कि अगर कोई आदमी अपनी बशरी ज़रूरत को पूरा करने में लगा हो, क़ज़ाए हाजत वगैरह में मसरूफ़ हो, तो उसको सलाम नहीं करना चाहिए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इस्तिंजा कर रहे थे, पेशाब कर रहे थे, तो एक आदमी का गुजर हुआ, उसने आपसे सलाम कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा रअयतनी अला मिस्ल हाज़िहिल हाला फला तुसल्लिम अलैया फ़इन्नका इन फ़अल्त ज़ालिक लम अरुद्द अलैक, कि जब तुम मुझको इस जैसी हालत पे पाओ तो मेरे ऊपर सलाम न करो या मुझको सलाम न करो। अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हारे सलाम का जवाब न दूंगा। इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है। इब्न माजा की 282 नंबर की यह हदीस है, 282 की। कोई जाकर के वहां अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरह से जी अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो उसको सलाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। कर सकते हैं। सलाम पढ़ने वाले नमाज पढ़ने वाले को सलाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
ہاں جی بولیے. کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. سلام کر سکتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں. دیکھیے، نمازی کو اگر سلام کہا جائے تو نماز کے حالت میں وہ زبان سے جواب نہیں دے گا، بلکہ ہاتھ سے اشارہ کرے گا. یوں اگر نیت باندھا ہوا ہے نماز کی حالت میں تو ہاتھ ایسا اٹھا دے گا، بس منہ سے کچھ نہیں کہے گا. رکوع میں ہے تو رکوع کی حالت میں ہاتھ ایسا، ایک ہاتھ سے ایسا اشارہ کر دے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی الاشارۃ فی الصلاۃ میں نقل کیا ہے. 302 نمبر کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے صحیح ابن ماجہ میں 1017 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں اگر سلام کیا جاتا تو آپ اس طرح سے جواب دیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آ کر کے سلام کہتا ہے تو نمازی کی حالت میں آپ اس طرح سے اشارے سے جواب دے سکتے ہیں، اشارے سے جواب اس کو دے سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک ادب ملحوظ رکھنا چاہیے لوگوں کو. جماعت کھڑی ہے، کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت تیز سلام کرتے ہیں. آدمی اگر اچانک کسی خیال میں ہو یا نماز میں محو ہو تو ڈر جائے گا، اتنا زور سے سلام کرے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ آہستہ سلام کیجئے، مسجد میں داخل ہو جائیے، سننے والے سنیں گے اور جو سنیں گے وہ آپ کو جواب دیں گے. اگر نمازی کو سلام کرنا ہو تو آہستہ کے ساتھ اطمینان سے اس کو سلام کہنا چاہیے، ہے نا. آہستہ سے سلام کہنا چاہیے کہ تاکہ نمازی کو تکلیف نہ ہو، دوسرے لوگوں کو خلل نہ ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تو لوگوں نے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. آپ اعتکاف میں تھے، اپنے معتکف میں بیٹھے ہوئے تھے، جو خاص کپڑا لگا کر کے حجرہ آپ کے لیے بنایا گیا تھا مسجد میں جہاں آپ اندر اعتکاف میں تھے. تو لوگوں نے باہر مسجد میں بیٹھ کر کے نمازی تلاوت قرآن مجید کرنے لگے زور زور سے. تو آپ نے اپنے حجرے کا یا اعتکاف کے لیے جو جگہ آپ کے لیے متعین کی گئی تھی وہاں کا پردہ آپ نے ہٹایا اور آپ نے کہا الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا يرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ او قال فی الصلاۃ. کہا کہ یاد رکھو تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے. کوئی دعا مانگ رہا ہوگا، کوئی اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوگا، کوئی اللہ سے لو لگا کر کے بیٹھا ہوگا. اسی لیے تم ایک دوسرے کو ہرگز تکلیف نہ دو، اور قرات قرآن اگر کرنا ہو مسجد میں تو دھیمے آواز سے کرو تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ حدیث صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، 1183 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا جی کہ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو آپ وہاں پر تلاوت قرآن مجید کر کے اس کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. تو جب تلاوت قرآن مجید کر کے تکلیف نہ دینا ہوا تو دینا جائز نہیں ہوا تو دوسرے کسی اور چیز سے کبھی نہیں ہوا. اب آج کل ہم لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، خاص طور پہ جب سے یہ موبائل کا معاملہ چلا ہے. اب بتائیے تو ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا جو لوگ موبائل کھول کے رکھتے ہیں یا آن رکھتے ہیں، اس کو سائلنٹ پہ نہیں رکھتے اور موبائل بج جاتا ہے، اور ایسے ایسے گانے، ایسے ایسے رنگ ٹونز اس میں لگائے ہوتے ہیں کہ الامہ والحفیظ. آدمی نماز کیا وہ پورا فلم دیکھ لے گا نماز پڑھتے پڑھتے ایک گانا سن کر کے. یہ حال ہوتا ہے. اور اگر بج رہا ہے، ایک چیز دیکھیے گا، بج رہا ہے تو نکال کے بند کر لو اللہ کے بندے.
उसको, उससे सिर्फ तुम्हारा मामला होगा, पूरे मुसल्लियों का नमाज खराब कर रहे हो। एक तरफ से बज रहा है जो बज रहा है, और फोन करने वाले को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर नहीं उठा रहा है तो हम काहे को बार बार उसको किए जा रहे हैं। तो इन चीजों से एहतियात करना चाहिए कि जब नमाज पढ़ के सलाम कह के नमाजी को जिक्र और तकलीफ नहीं दे सकते हैं तो रिंगटोन बजा करके, फोन पे बात करके, कुछ और करके देना ये जायज और दुरुस्त हरगिज और किसी कीमत पे नहीं होगा। इसी तरह से मस्जिद में लोग सुन्नत पढ़ रहे हैं, 2-3 आदमी किसी कोने पे जमा हो जाते हैं, गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से अपनी बातें, दुनिया की बातें में लग गए। अरे कहाँ से आए हैं भाई साहब, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, माशाअल्लाह कैसे हैं आप, क्या। तो सोचना चाहिए कि 2 आदमी नमाज पढ़ रहा है वहां, उसको तकलीफ होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के तकलीफ देने से मना किया है, आप दुनियावी बात करके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं नमाज में। ऐसा करना मुनासिब और जायज नहीं है। आ रही है बात समझ में? जी शेख। हाँ जी। अब सवाल है कि जो आदमी कुरान पढ़ रहा हो उसको सलाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप लोगों ने कुछ सुना है इसके मुतालिक बचपने में, या किसी ने कुछ बयान किया है? कुरान पढ़ने वाले को सलाम नहीं करना चाहिए, वुजू बनाने वाले को सलाम नहीं करना चाहिए, सुना है ऐसा कहीं? वजू बनाने वाले को सलाम नहीं करना चाहिए, ऐसा सुनी है। आपने सुना है, ठीक है। इसी तरह से हाँ, अगर कोई खाना खा रहा हो तो उसको सलाम नहीं करना चाहिए, ये सुना है कि नहीं सुना है? जी शेख। तो क्या है इस मसले में सही कौल क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जो कुरान पढ़ रहा हो या खाना खा रहा हो या वुजू कर रहा हो उसे सलाम नहीं करना चाहिए, उसकी कोई दलील नहीं है। समझ गए? उसकी कोई दलील नहीं है। जब नमाजी को नमाज की हालत में सलाम कह सकते हैं तो उससे ज्यादा मसरूफ और कौन होगा? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नहीं करना था वहां मना कर दिया, और वो एक ही हालत है। वो हालत कौन सी है? क़ज़ाए हाजत। क़ज़ाए हाजत में जब आदमी अपने बशरी जरूरतों और तकाजों को पूरा कर रहा हो तो ऐसी सूरत में नहीं कीजिए उसको सलाम। बसूरत दीगर हर हाल में सलाम किया जा सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि खाना खाते वक्त या वजू बनाते वक्त या कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त या अजान होने के वक्त सलाम नहीं करना चाहिए, उसकी कोई दलील शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा सुना हो तो वो अपनी इस्लाह कर ले। हो गया वाज़ेह, क्लियर? जी शेख। इदा लकीतहू फसल्लिम अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी मुसलमान भाई से मुलाकात करो तो सलाम कहो, ठीक है। अब अगर गैर मुस्लिम कोई आपको सलाम कर दे तो कैसा करना है, किस तरह से जवाब देना है, ये बातें एक मुस्तकिल बाब में आपके सामने आएगी, है ना। हम लोग यह जो हदीस पढ़ेंगे ना, बाबुल अदब जो पढ़ रहे हैं, इसमें फिर वो तरीका आएगा किसको सलाम करना है। मिसाल के तौर पे एक आदमी चल रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है, बैठने वाले को सलाम करना है या चलने वाले को सलाम करना है, छोटा बड़े को करेगा या बड़ा छोटे को करेगा, ये सारी चीजें आपके सामने तफसील आएंगी। तो इसी तफसील के ऊपर हम इसको रोकते हैं। रही बात मुसाफे की, तो मुसाफा जी एक हाथ से करना साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत है। जो लोग कहते हैं कि 2 हाथ से करना है, तो 2 हाथ से मुसाफा करने की दलील उनके पास नहीं है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में से बाज के हाथों को अपने दोनों हाथों के दरमियान लिया है, लेकिन बगर्ज़े तालीम मुसाफा करने के लिए हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुसाफा करते तो उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते थे। और उन्हीं की रिवायत है, कहा कि जब 2 भाई मुसलमान आपस में मिलते हैं और सलाम करके मुसाफा करते हैं
تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑتا ہے جیسے سوکھے پتے سے سوکھے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں زمین پہ، تو اس طرح سے اللہ رب العالمین گناہوں سے یہ کرتا ہے۔ تب رہا کہ کوئی نامحرم سے مسافہ نہ کرے۔ اب اس سے یہ مت کہیے کہ مسافہ کی فضیلت ہے تو ہم نامحرم سے بھی کر سکتے ہیں، نہیں، محرم سے مسافہ، عورتیں عورتوں کے ساتھ کریں مسافہ، مرد مردوں کے ساتھ مسافہ کریں، غیر محرم سے نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیر محرم کو چھونے سے اگر آپ کے پاس دو آپشن ہو، ایک آپشن یہ ہو کہ آپ کے سر میں ایک کیل ٹھوکی جائے، ایک کانٹی مارا جائے، یہ ایک آپشن ہو، اور دوسرا آپشن ہو کہ آپ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر پہ کانٹی ٹھکوانا یہ گوارا کر لینا، لیکن غیر محرم کو چھونا یہ گوارا نہ کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آج جو یہ ماڈرن ترقی کا دور چل رہا ہے، ہر کوئی سے مسافہ کرتا کہتا ہے یہ سب چلتا ہے، جائز ہے۔ ایسا جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ حرام ہے، یہ عمل ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی گنہگار ہے۔ ایک بات اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 10 آدمی 12 آدمی بیٹھے ہوئے ایک جگہ، اور ایک آدمی آیا، داخل ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، اور پھر ایک طرف سے شروع ہوا، لوگ کہتے ہیں داہنے سے شروع کرو، داہنے سے سب سے ملاؤ، ہاتھ ملاؤ۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اگر مجلس میں محفل میں آئے سلام کرے، جہاں جگہ پائے وہاں بیٹھ جائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ادھر سے شروع کرو۔ اب جب بچہ آتا ہے یہ لے کر کے بابو وہاں سے شروع کیجئے، داہنے سے شروع کیجئے، ادھر سے سب سے مسافہ کرتے ہوئے آئیے، بدعت کرواتے ہیں، تعلیم غلط ہے۔ سمجھ ماری بات؟ اور اسی میں کسی سے کیا کسی سے نہیں کیا تو ناراض ہوتا ہے، دیکھو اس سے ہاتھ ملایا میرے سے نہیں ملایا۔ تو اسلامی تعلیمات کے اوپر اگر آدمی علم کے ساتھ عمل کرے گا تو کہیں پہ مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے کل بات آئی تھی کہ رخصتی کے وقت مسافہ، تو رخصتی کے وقت مسافہ کی حدیثیں موجود ہیں۔ آدمی اگر چاہے رخصت ہونے وقت، افتراق کے وقت، جدائی کے وقت مسافہ کرنا تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تاہم ملاقات کے وقت مسافہ کرنے کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت جدائی کے وقت مسافہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جدائی کے وقت بھی مسافہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث کا یہ پہلا جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ چلیں پڑھیے اس کے بعد۔ میری آواز آ رہی کیا؟ ہاں آ رہی ہے، پڑھیے عامر۔ ہاں پڑھ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ، حدیث نمبر 1233۔ نمبر پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی حدیث کا متن پڑھ دیجئے، وہ جملہ پڑھ دیجئے جس کو ابھی ہم تشریح کریں گے۔ جی سر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا۔ ابھی پہلی روایت کہاں مکمل ہوئی ہے جی؟ حق المسلم علی المسلم ست۔ ہاں، حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعا۔ اتنا پڑھے ہم لوگ، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ اب آگے کا جملہ پڑھیے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا بس ہو گیا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، یہ دوسرا حق ہے۔ جب وہ تم کو بلائے، دعا یدعو مانے بلانا، جب وہ تم کو پکارے یا تم کو بلائے ایک مسلمان آدمی، تو اس کے پاس جانا چاہیے، یہ حق ہے نا۔ اور یہ الفاظ عام ہیں جی، اذا دعا کا، جب وہ بلائے۔ کیوں بلائے؟ ہو سکتا ہے مدد کے لیے بلائے، ہو سکتا ہے کچھ مشورہ پوچھنے کے لیے بلائے،
ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی کام ہو اس وجہ سے بلا رہا ہے آپ کو، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کوئی مدد لینی ہو اس وجہ سے وہ بلا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ کھلانا چاہ رہا ہے، آپ کو دعوت دینا چاہ رہا ہے اس لیے وہ بلا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ وَإِذَا دَعَاكَ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو 6 حق ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب تو اس سے ملو تو سلام کہو، جب وہ تم کو بلائے تو تم اس کے پکار کا جواب دو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تم کو بلائے تو اس کے پکار کا جواب دو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دسترخوان پہ ہی بلایا ہو، کھانے کے لیے ہی بلایا ہو، کوئی مشورہ پوچھنے کے لیے، کوئی اور بات کے لیے، کوئی اور کام کے لیے بلایا ہو، تو اگر اس کو، اور خاص طور پہ جی اس کے پکار کا جواب دینا اس وقت اور زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتا ہے جب اس کو مدد کی ضرورت ہے، مدد اور استعانت کے لیے وہ پکار رہا ہے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کو چھوڑ نہ دے۔ ویسے ہی فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی بھی مدد ہو، گر گیا موٹر سائیکل سے، دوڑ کے جائیے اس کو اٹھائیے، کوئی سامان بیچارہ اٹھا کے سر پہ لاد رہا ہے یا گاڑی پہ لوڈ کرنا چاہ رہا ہے، نہیں سک رہا ہے اٹھانے کے لیے، آپ کو بلایا بھائی صاحب ذرا سا آ کے ہاتھ لگا دیجئے، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم ہم کو کہا سامان اٹھانے کے لیے؟ تم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ تم پہچانتے ہو ہم کو، ہم کون ہے؟ تم کو پہچان کے کیا کریں گے؟ تم مسلمان ہو، مدد کرنے کے لیے بلایا ہے، کرو مدد۔ اللہ نے یہ حق رکھا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر بلائے مدد کے لیے پکارے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے۔ ہاں اسی طرح سے جی اگر ولیمے کی دعوت کے لیے بلائے، ولیمے کی دعوت کے لیے بلائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی بدعت کے لیے بلائے، برتھ ڈے پارٹی کے لیے بلائے، یا اور ایسی چیز کے لیے بلائے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، تو اس میں کیا کرے گا؟ وہ ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ولیمے کے لیے اگر بلائے نا، تو ولیمہ قبول کرنے کی، ولیمے کی دعوت قبول کرنے کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں خاص تاکید آئی ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجیب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہاں اگر دعوت میں کوئی نامناسب کام دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائے، وہاں سے پلٹ جائے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک قالین خریدا جس پہ کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو اسے دیکھ کر دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، اپنے ہی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہو رہے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ میرے گھر میں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ قالین کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے خریدا ہے، آپ اس پر بیٹھیں گے، ٹیک لگائیں گے، تکیہ لگا کر کے اس کے اوپر آرام کریں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کو اور ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے تم اسے زندہ کرو۔ اور فرمایا، جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے یہ۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نافرمانی دیکھی اپنے گھر میں تو آپ اپنے ہی گھر میں داخل ہونے سے اعتراض کرنے لگے اور داخل نہ ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اپنے گھر میں تصویر دیکھی تو واپس چلے گئے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دعوت دی جی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ گھر آئے تو دیکھا کہ دیوار کے اوپر ایک پردہ لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کے گھر کے دیوار پہ ایک پردہ لگا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ یہ کیا ہے جی، کیوں لگایا تم نے پردہ ایسا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ عورتوں نے ہم سے زبردستی یہ کام کروا لیا ہے، عورتوں نے زبردستی ہم سے یہ کام کروا لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دوسرے پر تو مجھے اس بات کا خطرہ تھا، لیکن تمہارے اوپر اس بات کا خطرہ نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ واپس چلے گئے۔ بخاری کتاب النکاح کی یہ روایت ہے جی، یہ روایت بھی ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر وہاں پہ کوئی نافرمانی دیکھے تو وہ آدمی اس کو چاہیے کہ وہ دعوت سے واپس آ جائے، جیسا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے۔ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس حدیث کی مزید تشریح کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، کسی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، جو جیسے عام گفتگو کے اختتام پہ ہو یا پھر کہیں کے رخصت کا مرحلہ ہو تو وہاں پر لوگ سلام کے بدلے میں اللہ حافظ یا خدا حافظ کرتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ سلام کرنا چاہیے، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے، سلام کرنا چاہیے، یہ اصل ہے۔ اور خدا حافظ وغیرہ کہنا یا فی امان اللہ کہنا، اس طرح کی دلیل کوئی نہیں ہے جی موجود۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اس طرح کی دلیلیں موجود نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت کرتے تو کہتے استودعکم اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اللہ کے حوالے تم کو کر رہا ہوں، یہ کہتے تھے۔ گھر والوں سے جب آپ جدا ہوتے تو گھر والوں کو دعا دیتے تھے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، گھر والوں کو میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں جس کے پاس رکھی ہوئی امانت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کی امانت میں دے کر کے جاتے۔ تو یہ دعا اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فی امان اللہ کہنا، اللہ کے امان میں تم کو دے رہا ہوں۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ از راہ دعا اگر یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن سلام کر کے رخصت ہو، یہ زیادہ مناسب اور اچھا ہے۔ جی شیخ، اسی طرح اور ایک دوسرا سوال یہ ہے، جیسے کہ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، تو جواب دینا واجب ہے تو اس کا طریقہ کیا؟ یہ جہری طریقہ سے کرنا واجب ہے؟ بعض اوقات جس نے سلام کیا ہے وہ سنے، جس نے سلام کیا ہے وہ سنے۔ نہیں، بعض اوقات اس طرح سے مطلب شکایت کرتے ہیں کہ میں نے زور سے جواب نہیں دی، تو کیا مطلب واجب ہے زور سے جواب دینا؟ ہاں، زور سے جس نے سلام کیا ہے اس کو سنانا تو واجب ہے کم سے کم۔ جی اس کو سنا، نہیں تو اس کے دل میں خیالات بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے سلام کیا، کسی نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، سارے متکبر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا مجھ کو ان لوگوں نے اہمیت نہیں دی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے جیسا سلام کیا ویسا آپ جواب دے دیجیے اس کو۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ عورتیں غیر محرم کو تو سلام نہیں کریں گی؟ بالکل نہیں، بات تو آ گئی آپ کے سامنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال تھا سر، جیسے واٹس ایپ وغیرہ میں، سوشل میڈیا میں جو شارٹ کٹ سے لکھتے ہیں، اس طریقہ سے لکھ کر جو کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سلام کرتے ہیں
शॉर्ट कट लिख करके जी शेख। पूरा लिखे जी, ज्यादा मुनासिब है। पूरा लिखे वो ज्यादा मुनासिब है। और किसी का व्हाट्सएप में आया अगर सलाम तो उसका जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल अगर देना ना दे जरूरी है। सलाम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कोई आदमी खत में लिखा तो क्या उसका जवाब नहीं दीजिएगा, देना है। ये सब बातें आएंगी अभी आपके सामने। मोबाइल के ऊपर भी, मोबाइल के ऊपर भी सलाम करे तो उसका जवाब आप दीजिए। बाज लोग ऐसे होते हैं, हेलो कहते हैं, बात अपना शुरू कर देते हैं, सामने वाला सलाम भी करा, वालेकुम सलाम भी कहना मुनासिब नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जैसे कि शेख कुछ लोग होते हैं नमाज के हालत में जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं जाहिर होता है, वैसे में अगला को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ऐसे में क्या करें? मतलब सिर्री नमाज में? जी मतलब फर्ज नमाज की बात कर रहा हूँ। हाँ, फर्ज नमाज में यानी आहिस्ता से, यानी मुक्तदी होके पढ़ते हैं जोर से। जी जी मतलब ऐसा है कि जाहिर होता है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उलमा ने इसको बिदअत कहा है। अब जैसे तशहुद में बैठे ना, कुछ लोगों की आदत होती है अत्तहियातु लिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐसा करते हैं। यही इसी के बारे में कह रहे हैं ना। जी 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 हाँ, नहीं करना चाहिए, इसको बिदअत कहा उलमा। और एक हदीस था, ये सही है या ज़ईफ है, थोड़ा बताइएगा ना इसका। क्या एक हदीस था, ये ज़ईफ है या फिर सही है, बताइएगा थोड़ा। क्या है हदीस, बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खाना पूरा खत्म किया करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत मौजूद है। आएगी अभी ये रिवायत, इसी में आएगी, बाबुल अदब में ही आएगी। जब तुम खाना खाओ तो प्लेट को साफ किया करो, प्लेट को चाट लिया करो, आएगी रिवायत इंशाअल्लाह। हाँ जी, और कोई सवाल? जी हम बोल रहे ना, वालेकुम। जैसे हम मेरी छोटी बेटी है दोनों, तो नमाज साथ में लेके पढ़ते हैं ना, तो वो लोग को याद दिलाने के लिए वैसे पढ़ते हैं, जैसे तैयात हो या दरूद शरीफ हो, तो वो लोग को याद दिलाने के लिए थोड़ा पढ़ते हैं जोर से। मैंने वो लोग फिर जैसे अपने नहीं, पढ़ नहीं लेंगे। पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, खाली शुरुआत करते हैं जैसे। नहीं करना है, शुरुआत भी करना हो ना, नहीं करना। आप अलग से याद दिला दीजिए उनको। जी ऐसे लोग जानते हैं, मगर अलग से बैठ करके उनको सिखा दीजिए कि इस वक्त ये पढ़ना है, इस वक्त ये पढ़ना है। नमाज अगर आप पढ़ रही हैं तो उसमें नहीं पढ़िए वैसे। जी, एक 9 साल की, एक 7 साल की है। हाँ, जितनी बड़ी भी हो, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप जोर से, जो चीज आहिस्ता से नमाज में पढ़नी है उसको जोर से नहीं पढ़ सकते। तालीम के लिए भी नहीं। अच्छा, अलग से लेके बताना पड़े। ठीक है सलाम। ठीक है फिर, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।